السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال دیش کے حالات سے تو آپ لوگ وجہ واقف ہیں۔ کس سمت جا رہا ہے ہمارا دیش، کتنی بے عزتی جھیلنی پڑ رہی ہم دیش واسیوں کو، لیکن اس کی پھس پٹاخے کو ذری بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ تریمورتی پورے دیش کو ختم کر دی بھائی، یہ تریمورتی پورے دیش کو ختم کر دی، کھوکھلا کر دی، بے جان کر دی، اور ہر طرف ہمارے دیش کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خص منتری کو کچھ نہیں، بے شرمی چھائی ہوئی ہے۔ بہرحال کیف ہمارے دیش کے خص منتری آج دبئی میں میٹنگ کرے، اور یہ میٹنگ بہت ہی ناکام ثابت ہوئی۔ جس طریقے سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کی انہوں نے، جو قابل مذمت ہے، اور ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک پردھان منتری اتنا جھک سکتا، اتنا گر سکتا، اتنا بے شرم ہو سکتا۔ بہرحال کہ میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں کہ جس طریقے سے آج دبئی کے اندر ہمارے پردھان منتری نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہ جو پابندی عائد کی گئی ہے، جو بن لگایا گیا ہے، جو بائیکاٹ کیا گیا ہے، وہ اس کو واپس لے لو، اور تم کو جو چیز چاہیے وہ ہم دے دیں گے، وہ چیز ہم پوری کریں گے، دے دیں گے بولے تو پوری کر دیں گے۔ لیکن یہ لوگ جملے بازی میں بہت ماہر ہیں۔ یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے بابری مسجد کے لیے، جو کہ اچھی طرح معلوم ہے، اچھی طرح علم ہے، لیکن ان چیزوں کو پیچھے رکھتے ہوئے میں ایک ہی بات بتاؤں گا۔ جو آج ہمارے پردھان منتری نے جس طریقے سے جو ریکویسٹ کی، جو معافیاں مانگے، معافیاں تو ان کے نوٹ ہوئے ہیں، معافیاں کچھ سمجھ میں بھی آئے، لیکن اگرچہ یہ زبانی خرچ کے علاوہ، اس جملے بازی کے علاوہ اگرچہ یہ ورک کرتے تو یہاں پہ رہتے ہوئے وہ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا۔ اب یہ نہیں بول سکتے وہ بھاگی بھی ہے، وہ یہ ہے، وہ کہاں پہ وہ اچھی طرح معلوم ہے، اس کو کون چھپائے ہیں وہ اچھی طرح معلوم ہے، کون سے گٹر میں چھپے ہوئی ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے۔ اس کے باوجود یہ ٹائم پاس کرنے کی مشین ہے جو 9 سال سے کر رہی ہے، وہ کرنے کی کوشش کی، جس پہ امیر الدبئی نے بڑی ناراضگی اور بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ بولے کہ یہ فالتو باتیں کرنے کا ہمارے پاس اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کا جو دورہ تھا تم کو ہم نے مہمان نوازی کی، جو ہم جانے جاتے ہیں عرب کی مہمان نوازی، یہ نفرت کی مار تم ذمہ دار ہے جو جھیل رہے ہیں آج، اس کے ذمہ دار تم خود ہے۔ اگرچہ تم وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ کارروائی کرتے یا کام کرتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ تو بہرحال کہ میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں کہ جس طریقے سے ضلالت جھیلنی پڑی، جس طریقے سے بے عزت ہوئے ہمارے پردھان منتری، ان کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم کو بہت فرق پڑتا ہے، ہم کو بہت فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہم ایک سچے دیش واسی ہیں، کیونکہ یہ حب الوطن ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری شان ہے، ہمارا غرور ہے۔ جس طریقے سے ہم ایک مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتے، اسی طریقے سے ایک بھارتی ہونے پر بھی فخر ہوتا ہے۔ لیکن جب سے یہ لوگ آئے ہیں 8.5-9 سال میں، یہ لوگ عزت کے دھجے اڑا دیے ہیں۔ ابھی ہم کو بے عزت ہونا پڑ رہا ہے، ہر طرف ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے۔ ارے بھائی، اگرچہ کوئی ہمارے جہاں پہ ہمارا انڈیا لکھے ہوا ہے، کوئی پروڈکٹ کو نکال کر جوتی کی نوک پہ مارے اگرچہ، تو کتنی تکلیف ہوگی؟ برابر تکلیف تو ہوتی ہے، ہم کو بہت ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، یہ بے شرم ہے، ہم تو بے شرم نہیں ہیں، ہم تو بے شرم نہیں ہیں۔ ہماری بس یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے نپور شرما کو جس طریقے سے اب مسلح کس کے اس کو سزا دی جائے، سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، اس کو ہو گیا، اور نوین چھنڈال کو ہو گیا، چھنڈال جو بھی ہے اس کو، اور ان 37 ناموں جو دیے ہیں، جس میں سے جتن نارائن تیاگی ہے، نرسنگھانند سرسوتی ہے،
ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے، اور یہ ہوگا۔ یہ اب ان کو کرنا پڑتا بھائی، ان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے پاس تمام راستے بند ہو چکے ہیں۔ اب ان کو ان کی اوقات دکھائی جا رہی ہے، ان کی حیثیت دکھائی جا رہی ہے، ان کو ایک جوتی کی نوک پہ کھیلا جا رہا ہے۔ اب اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے دیش کے پس منتری اور وہ ادھر کا سنیاسی چندی چور جو بندر کی صورت کا ہے، بندر کی نسل کا، انہیں موٹا بھائی تریمورتی، یہ تین ہیں جو دیش کو کھوکھلا کر چکے ہیں۔ اور ان بھکتوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے دیش کے ساتھ کیونکہ بھائی ان کو نہ دیش کی لگی ہوئی ہے، نہ دیش سے محبت ہے، انہوں اپنے اس میں لگن ہے، اس میں مہو ہے، ان کو جینے دو۔ کیونکہ موتر سے، گوبر سے، ٹٹی سے اور گڑمبے سے، پاکٹوں سے یہ لوگ باہر نکل آئے تو ان کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کس سمجھ جا رہی ہے، اور ہمارے دیش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو جھوٹی شان میں جینے کی عادت ہے، جملے بازی کرنے کی عادت ہے، جھوٹے جھوٹے وعدے کرنے کی عادت ہے، یہ ان کے پاس ہے، یہ انہوں کر رہے ہیں مسلسل۔ کرنے دو ان کو، ہم کو اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ رہی بات، ہم دیش واسی ہمارے دیش سے محبت کرتے ہیں، دیش سے پیار کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ برابر مرے دم تک کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم کو یہی ہماری اسلام میں بتایا گیا ہے، ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن پاک میں یہ چیز ہے کہ ہم جس دیش میں رہتے ہیں وہ دیش کے لیے اپنی جان بھی پڑی ضرورت، اگرچہ دیش کو تو نچھاور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن ان پاکھنڈیوں کو، یہ متر پینے والوں کو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ یہ چندی چور سالے ان کی اوقاتی اتنی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، وقت کے رہتے ہوئے اگرچہ یہ لوگ اب سدھرنے کا تو کوئی نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ ٹائم ہے، نہ سدھر سکتے یہ لوگ، تو ان کی اوقات تو ان کو صحیح معنوں میں دکھائی جا رہی ہے۔ بہرحال ہمارے یہ دبئی کی جو ہمارے پس منتری کی ٹرپ تھی وہ ناکام ثابت ہوئی، جو پیسہ برباد ہو گیا۔ جرمنی گئے، جرمنی میں بے عزت ہوئے، بے آبرو ہوئے، وہی حال دبئی میں بھی ہوا۔ یہ تو ہونا ہی تھا بھائی، کیونکہ معلوم ہے عرب کوئی چیز پہ آ جائے اگرچہ تو وہ خاموش نہیں بیٹھتے، یا اوقات دکھاتے ہیں، جو چیز ہے وہ کر دکھاتے ہیں، اپنی زبان کی ان کی اہمیت ہوتی ہے، ان کے ویسا نہیں جملے بازی کرنا۔ بہرحال یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا۔ بہرحال دبئی کی میٹنگ ناکام ہو چکی ہے، بڑے بے عزت ہوئے ہیں ہمارے پس منتری، بڑے گرا کے دیکھا گیا ہے ان کو۔ یہ ہمارے لیے کافی شرم کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس سے پہلے آئے تھے، انہوں تو نشان امتیازی پہنایا گیا تھا، ڈائمنڈ کا ہار پہنایا گیا تھا ان کو، اور اب صرف کپڑے اتار کے ان کے، اب کیا بولوں بھائی میں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔